إن الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ آج کے دور کے بے دین مسلمان سے پوچھا جائے کہ تم بتلاؤ کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ دنیا کی زندگی، حیات الدنیا کی تعریف کرو، زندگی کو اپنے الفاظ میں ڈیفائن کرو، اور یہی سوال کسی غیر مسلم سے پوچھا جائے تو دونوں کے جواب میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی کی تعریف، ڈیفینیشن آف لائف، بڑے بڑے دانشوروں نے، مفکروں نے، بڑے بڑے شعراء نے اور دوسری دیگر ادبی اور معاشرتی شخصیات نے اپنے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے۔ ایک طرف ان تمام مختلف شخصیات کے اپنے اپنے الفاظ میں بیان کی گئی دنیا کی تعریف، دوسری طرف مالک کائنات، خالق دنیا، خالق کائنات نے بتلایا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ آج کا بے دین مسلمان اس معاملے میں کبھی کسی شخصیت سے متاثر نظر آتا ہے اور کبھی کسی شخصیت سے۔ اگر وہ متاثر نہیں ہوتا تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہ متاثر ہوتا تو اس کی عملی زندگی، اس کی جد و جہد، اس کی کوششیں، اس کی محنت اس بات پر نہ ہوتی کہ اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ڈھل جائے۔ ہم نے دنیا کے بہت سے لوگوں کو، بہت سی شخصیات کو دنیا کی زندگی کی تعریف اپنے اپنے الفاظ میں تو کرتے ہوئے سنا اور پڑھا ہوگا۔ آئیے آج ذرا غور کریں کہ وہ جو مالک کائنات ہے، جس نے زندگی اور موت کی تخلیق کی، جس نے اس دنیا کی تخلیق کی، کیا خالق دنیا ہمیں جو تعریف بتلا رہے ہیں اسی کو سچ اور حق جان کر ہم اپنی اپنی زندگیوں کو اس پیٹرن پر نہ بسر کرنا شروع کر دیں جس پر چلنے ہی میں ہماری حقیقی کامیابی اور نہ چلنے میں حقیقی ناکامی، ریئل فیلئر ہے؟ اس دنیا کی کون سی ہستی ہے یا شخصیت ایسی ہے جو حاکم الحاکمین سے بہتر اس دنیا اور دنیا کی زندگی اور دنیا کے ساز و سامان کے بارے میں سچ اور حق بتا سکتی ہے؟ آج تمام ناولسٹس کو، تمام ماہرین مضامین کو، تمام بڑے بڑے کفار، مشرکین اور بے دین شخصیات کو اپنے ذہنوں سے نکال کر صرف اور صرف رب الکائنات کے کلام پر اعتبار کریں اور توجہ دیں، سچا ایمان لائیں اور اس حیات دنیا کی گئی تعریف کی روشنی میں اپنی عملی زندگیوں کو ڈھالیں۔ سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 14 نمبر آیت، لوگوں ان کی مرغوب چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی باڑی خوشنما معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس تو بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر سورت لقمان میں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال سکتی ہے۔ اور پھر سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں،
اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیے لگاتے ہیں اور خوب زینت و آرائش کر دیتے، یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ سب دنیا کی آرائشیں ہیں، یہ زینت دنیا ہے، اس میں گرفتار نہ ہو جانا۔ مالک کائنات نے سب چیزیں خود پیدا کی اور بتلا دیا ان کا کیا سٹیٹس ہے، کیا حیثیت ہے۔ پھر سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں کرتے؟ اور پھر سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں فرمایا، یہ تو دنیا کی زہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ پھر سورۃ محمد میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 53 میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کے بارے میں کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم سے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے سجایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے سجایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کر سکیں کہ ان میں سے کون شخص ہے اچھے عمل کرنے والا۔ پھر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں ایک اور جگہ کہ دنیا کے اسباب پر خوش اور مطمئن لوگ آخرت کی فکر سے غافل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ اور پھر سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ پھر سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لے اور آخرت میں ان کو ان کے اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا۔ پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں۔ سورہ یونس ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ اور پھر سورۃ ہود ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوائے اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہو۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آخرت کے نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی پر ہیں۔ وہ کون گمراہ ہیں؟ جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ جب
آخرت اور دنیا دونوں سامنے آ جائیں تو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی میں زیادہ مست ہوتے ہیں، زیادہ محب ہوتے ہیں اور آخرت قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، دین پر چلنے پہ روکتے ہیں، دین حق قبول کرنے سے روکتے ہیں، اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، کوئی ایسی ملاوٹ حق کو باطل میں کر کے پیش کرتے ہیں کہ وہ ٹیڑھا پن ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہ ہیں اللہ کے نزدیک۔ اور پھر سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ آیت نمبر 3 ہے سورۃ الحجر کی۔ اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 107، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ کے دین سے کفر کریں، اللہ کے دین کو قبول نہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا رکھی ہے، یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 109 میں اللہ نے کہا، کچھ شک نہیں کہ یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جن کا بھائیوں نقصان ہوگا، خسارہ ہو جائے گا۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم اس طرح کے لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں؟ ہماری زندگیاں کیا نمونہ پیش کرتی ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں زندگی حیات الدنیا کا کیا سٹینڈرڈ ہے؟ ہم آخرت کے مقابلے میں زندگی کو کتنی ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو کتنی ترجیح دیتے ہیں؟ ہماری عملی زندگیاں کس قسم کا نمونہ پیش کر رہی ہیں؟ یہ غور کرنے کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ موت آن دبوچے۔ اور پھر سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، جو شخص دنیا کی آسودگی، آرام، آزائش کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے، جس میں وہ پھٹکار سن کر اور بارگاہ الہی میں ذلیل ہو کر، رندہ ہو کر داخل ہوگا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 103 میں کہا، کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں، جن کی کوششیں، جن کی محنتیں، جد و جہد دنیا کی کوششوں میں برباد ہو گئی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اچھے کام اگر کیے تو دنیا کو راضی کرنے کے لیے کیے، لوگوں کے لیے اس نیت سے کیے کہ لوگ مجھ سے خوش راضی ہو جائیں۔ انہوں نے مالک کائنات کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کیے۔ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو کر وہ نیکیاں، انہوں نے اچھے کام نہیں کیے۔ اچھے تو کیے، بھلے کیے، لوگوں کی خیر کی، لیکن وہ مالک کائنات نے انہیں قبول کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ صاحب ایمان لانے کے بعد کیے جائیں گے وہ قابل قبول ہیں۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے بھائیو؟ یہ قرآن حکیم سے ایمانی عقیدہ پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا ضروری ہے۔ بھلا جس شخص نے، یہ قرآن حکیم القصص آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرمایا، بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہوگا جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ الشورى آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا درخواست گوار ہے اس کو ہم اس میں سے دیں گے اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ اور پھر سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا، جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی سزا کے بدکاری کرتے تھے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 20، مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو، کلا بل تحبون العاجلہ،
بھائیوں یہ دنیا کی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں ایک مہلت کا وقت ہے، تیاری کا وقت ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔